أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے جی تکون بنوں کا آیت نمبر 77 سے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اقیم الصلاة لدلو اقیم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ نماز قائم کریں سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور فجر کا قرآن پڑھیں۔ یقیناً فجر کا قرآن پڑھنا ہمیشہ سے حاضری کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فجر کا قرآن پڑھنے سے اس سے مراد کیا ہے کہ اس میں صبح کی نماز آ گئی۔ رات کے اندھیرے تک یعنی رات کے اندھیرے تک یعنی زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی تمام نمازیں آ گئیں۔ اور وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن پڑھیں، اس میں صبح کی نماز آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال سے تواتر کے ساتھ پانچوں نمازوں کے اوقات ثابت ہیں، جن کے مطابق مسلمان آج تک الحمدللہ نمازیں ادا کرتے ہیں، اور نسل در نسل بزرگ اس پر عمل کرتے چلے آئے ہیں۔ انسان پر سورج کے ڈھلنے، رات کے چھا جانے اور فجر کے اوقات گہرے اثر چھوڑتے ہیں۔ اس طرح انسان کائنات پر غور و فکر کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ انسان کائنات میں کام کرنے والے قانون کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے بارے میں سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو محسوس کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کے آگے جھک جاتا ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، یقیناً فجر کا قرآن پڑھنا ہمیشہ سے حاضری کا وقت ہے۔ یہاں حاضری سے مراد فرشتوں کی حاضری ہے، جب دن اور رات کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن کے فرشتے فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے فجر کی نماز میں یکجا ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سیدنا ابو ہریرہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو، ان قرآن الفجر کان مشہودا، یقیناً فجر کے قرآن کا پڑھنا حاضر کیا گیا ہے، یعنی فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ فجر کے قرآن پڑھنے پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ فرشتے رات کو تمہارے پاس یکے بعد دیگرے آتے ہیں، اور کچھ فرشتے دن کو، اور یہ سب فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر جو فرشتے رات کو تمہارے پاس رہے ہیں آسمان پر چڑھ جاتے ہیں، تو ان سے ان کا پروردگار پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خود اپنے بندوں سے خوب واقف ہے، کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا، اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے ساتھ بیدار ہیں، یعنی تہجد کا جو وقت ہے یہ زائد عبادت ہے، یہ فرض نمازوں میں شامل نہیں ہے۔ اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے ساتھ بیدار ہیں، یہ آپ کے لیے زائد عبادت ہے، نافلتن زیادہ عبادت ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ مقام محمود خاص ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فرض نماز کے بعد افضل نماز کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ رات کے وقت کی نماز یعنی تہجد کی نماز افضل نماز ہے۔ ہم انسان بہت سے وظائف پوچھتے ہیں کہ ہم کون سے وظائف پڑھیں، کون سے وظائف پڑھیں، تو سب سے بہترین وظیفہ نماز تہجد یعنی کہ قیام اللیل ہے۔ اور نماز تہجد کا دوسرا نام بھی قیام اللیل ہے، اور ماہ رمضان میں قیام اللیل کو نماز تراویح کا نام دیا گیا، جو ماہ رمضان میں عموماً نماز عشاء کے بعد باجماعت ادا کی جاتی ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमजान में ये नमाज नमाज तहज्जुद या क़यामुल लैल या तरावी सिर्फ 2 दिन बाजमात पढ़ाई थी। फिर तीसरे या चौथे दिन फिर लोग नमाज के लिए जमा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात के लिए निकले ही नहीं, और सुबह की नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से जमात के लिए ना आने की ये वजह बयान फरमाई कि मैं इस बात से डर गया कि कहीं ये नमाज तुम पर फर्ज न कर दी जाए। कौन सी? ये जो तरावी है। नमाज तहज्जुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सारी जिंदगी फर्ज रही। वाक़या मिराज और 5 नमाजों की फर्जियत के बाद नमाज तहज्जुद तमाम मुसलमानों पर फर्ज थी। सूरह मुज़म्मिल के पहले रकू में इसकी वजाहत है। फिर जब 5 नमाजें फर्ज हो गईं तो तमाम मुसलमानों पर नमाज तहज्जुद फर्ज ना रही। उम्मत के लिए अगरचे ये नमाज फर्ज नहीं, लेकिन इसकी फिर भी बहुत तरगीब दिलाई गई है। सईदा आयशा रजी अल्लाह ताला अनहा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज में इतना तवील क़याम करते कि आपके कदम फट जाते। सईदा आयशा ने एक मर्तबा अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, आप इतनी ज्यादा मुशक्कत क्यों उठाते हैं? अल्लाह ताला ने तो आपकी अगली पिछली खताएं माफ कर दी हैं। आपने फरमाया कि आप फिर मैं शुक्रगुजार बंदा बनना पसंद ना करूं? उम्र के आखिरी हिस्से में जब तवील क़याम दुश्वार हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ कर रात की नमाज पढ़ते, और जब रकू का वक्त आता तो खड़े हो जाते और तकरीबन 30 या 40 आयतें पढ़ते और फिर रकू करते। नबी कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, सलाम को फैलाओ, खाना खिलाओ, सिला रहमी करो, रात को उस वक्त नमाज पढ़ा करो जब लोग सोए हुए हों। अगर ये काम करोगे तो जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। और जो इंसान अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मकाम महमूद महमूद की दुआ करता है, मकाम महमूद से मुराद मकाम शफात है। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मकाम क़यामत के दिन वो अल्लाह ताला उसको उनको अता करेंगे, और इसके बाद लोगों का हिसाब किताब होगा। यानी आप ये नमाज अदा करते हैं, हम आपको क्यामत के दिन उस जगह खड़ा करेंगे कि सब लोग आपकी तारीफ करने लगेंगे, और खुद खालिक भी आपकी तारीफ फरमाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अजान सुनकर ये दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा रब्ब हादिही दावती ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फजीला वबअथहु मकामम महमूदनिल्लज़ी वअदतह। इसके लिए क़यामत के दिन मेरी सिफारिश हलाल हो जाएगी। इसलिए अजान के बाद इस दुआ को लाजमी पढ़ा कीजिए। सईदना इब्ने उमर ने बयान किया कि क़यामत के दिन उम्मतें ग्रोह दर ग्रोह चलेंगी। हर उम्मत अपने नबी के पीछे होगी और अंबिया से कहेगी कि ए फला, हमारी हमारी शफाअत करो, मगर वो सब ही इनकार कर देंगे। आखिर शफाअत के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होंगे। तो यही वो दिन है जब अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद अता फरमाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिनीन क्यामत के दिन परेशान होकर जमा होंगे, और आपस में जब वो जमा होंगे तो आपस में कहेंगे, बेहतर ये था कि अपने रब के हजूर मैं आज किसी को अपने रब के हजूर में आज किसी को हम अपना सिफारशी बनाते। सब लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे और अर्ज करेंगे, आप इंसानों के बाप हैं, अल्लाह ने आपको अपने हाथ से बनाया, आपके लिए फरिश्तों को सजदा का हुक्म दिया और आपको हर चीज के नाम सिखाए। आप हमारे लिए अपने रब के हजूर में सिफारिश कर दें ताकि आज आज की इस मुसीबत से हमें निजात मिल जाए। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि इसके लायक मैं नहीं। वो अपनी वो अपनी लग़जिश को याद करेंगे और उनको परवरदिगार के हजूर में जाने से शर्म आएगी, वो जो गलती उनसे सरजद हुई थी। कहेंगे कि तुम सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ, सबसे पहले नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने मेरे बाद जमीन में लोगों के लिए मबूस किया था। सब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के खिदमत पे हाजिर होंगे। वो कहेंगे कि मैं इस काबिल नहीं, और वो अपने रब से अपने सवाल को याद करेंगे जिसके मुतल्लिक उन्हें कोई इल्म नहीं था। उनको भी शर्म आएगी और कहेंगे कि अल्लाह ताला के खलील के पास जाओ। लोग उनकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन वो भी यही कहेंगे कि मैं इस काबिल नहीं। हजरत मूसा के पास जाओ, उनसे अल्लाह ताला ने कलाम फरमाया और तौरात दी थी। लोग उनके पास आएंगे लेकिन वो भी उज्र कर देंगे।
کہ مجھ میں اس کی جرت نہیں، ان کو بغیر کسی حق کے ایک شخص کو قتل کرنا یاد آ جائے گا، اور اپنے رب کے حضور میں جاتے ہوئے شرم محسوس کریں گے، کہیں گے کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کے رسول، اس کا کلمہ اور اس کی روح ہیں۔ لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ مجھ میں اس کی ہمت نہیں، تم محمد کے پاس جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ لوگ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، لوگ میرے پاس آئیں گے، میں ان کے ساتھ جاؤں گا اور اپنے رب سے اجازت چاہوں گا، مجھے اجازت مل جائے گی، پھر میں اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدہ میں گر پڑوں گا، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا، پھر مجھ سے کہا جائے گا کہ اپنا سر اٹھاؤ اور جو چاہو مانگو تمہیں دیا جائے گا، جو چاہو کہو تمہاری بات سنی جائے گی، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی وہ حمد و ثنا بیان کروں گا جو مجھے اس کی طرف سکھائی گئی ہوگی۔ اس کے بعد شفاعت کروں گا اور میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، میں انہیں جنت میں داخل کراؤں گا، اور پھر جب واپس آؤں گا تو اپنے رب کو پہلے کی طرح دیکھوں گا اور شفاعت کروں گا۔ اس مرتبہ پھر میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی جنہیں میں جنت میں داخل کراؤں گا۔ چوتھی مرتبہ جب میں واپس آؤں گا تو عرض کروں گا کہ جہنم میں ان لوگوں کے سوا اور کوئی اب باقی نہیں رہا جنہیں قرآن نے ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ضروری اور لازم قرار دیا۔ یعنی نبی کی شفاعت بھی صرف اس وقت ہمیں حاصل ہوگی جب ہم اس قرآن پر عمل کریں گے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اور آپ دعا کریں کہ اے میرے رب، مجھے سچائی کے ساتھ داخل کرنا اور مجھے سچائی کے ساتھ نکالنا، اور اپنے پاس سے غلبے کو میرا مددگار بنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اول اور آخر سچائی پر قائم رکھے، یعنی ثابت قدم رکھے اور اخلاص اور اطمینان عطا کرے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ سچائی کے ساتھ موت دینا اور سچائی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھانا، اور اپنے پاس سے غلبے کو میرا مددگار بنا، یعنی مجھے اپنی طرف سے ان تمام امور پر حجت ظاہرہ اور برہان عطا کر جن کو میں اختیار کروں اور جن کو میں ترک کروں۔ یہ بندے کا بلند ترین حال ہے جس پر اللہ تعالیٰ اسے فائز کرتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ بندے کے تمام احوال بہترین ہوں جو اسے اپنے رب کے قریب کریں، اور بندے کے پاس اس کے ہر حال پر ایک ظاہری دلیل ہو، اور یہ چیز علم نافع، عمل صالح اور مسائل اور دلائل کے علم کو ظاہر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد اللہ تعالیٰ پر ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ مدد چاہتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی حفاظت چاہتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ عظیم کی دعا کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پروردگار عالم نے وعدہ فرمایا تھا کہ پارسیوں کا تخت و تاج اور عزت و وقار آپ کو دے دیا جائے گا، اسی طرح رومیوں کا تخت و تاج اور عزت و عظمت آپ کے قدم چومے گی۔ اللہ رب العزت اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور آپ کہہ دیں حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل مٹنے والا تھا، یعنی حق آ گیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں فتح کے بعد داخل ہوئے تو کعبہ کے چاروں طرف 360 بت تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کی لکڑی سے ہر ایک کو ٹکراتے جاتے اور پڑھتے جاتے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔
اور ہم اس قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور جو ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں بھی زیادہ نہیں کرتی۔ قرآن میں بھی ہر بیماری کی شفا ہے۔ قرآن انسان کو بے راہ روی سے، غلط راستوں سے اور دنیا کی لغزشوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور یہ ظالموں کو سوائے خسارے میں اور کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا، ان کو ہلاکت، ان کی ہلاکت میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ فصلات میں فرمایا کہ اور اگر ہم اس کو عجمی قرآن بناتے تو وہ کہتے کہ کیوں نہ اس کی آیات کو کھول کر بیان کیا گیا، کیا عجمی کلام اور عربی رسول؟ آپ کہہ دیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں یہ قرآن ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے یہ ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور وہ ان کے حق میں اندھا پن ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہیں دور کی جگہ سے آواز دی جاتی ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ 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 وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑتا ہے اور اپنا پہلو بچاتا ہے، اور جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بہت نا امید ہو جاتا ہے، اللہ کی باتوں سے فوراً منہ موڑ لیتے ہیں، اور جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو فوراً ہی تمام امیدوں کو چھوڑ کر نا امید ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرماتے ہیں قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبَّكُمْ فَرَبَّكُمْ سوری فرب فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا۔ آپ کہہ دیں ہر کوئی اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے، سو تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے کی زیادہ ہدایت پانے والا ہے، یعنی کون سیدھے رستے پر چلنے والا اور کون ہے جو سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ انسان جب اپنی ذہنی خول کو توڑ کر حقیقت کو اس کے اصلی رنگ میں دیکھے تو پھر وہ انسان ہدایت پا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم اپنی اس انا کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اس اپنی انا کے اندر دبے ہوئے ہیں جو انا ہمیں صحیح رستے کی طرف جانے میں حائل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو راہ راست عطا فرمائے اور اس راہ راست پر چلنے پر استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔